السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 48، پارٹ نمبر 48۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے کل اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمدللہ 3 آیتیں سیکھی تھیں، اور ان پہ عائد کیا تھا کہ وہاں پر زیر ہوگا تو کیسے رکیں گے اور زبر ہوگا تو کیسے رکیں گے۔ تو ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ یعنی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش۔ زبر زیر پیش میں مطلب یہ زیر ہو گیا، یہ زیر ہو گیا، زبر ہو گیا۔ ان کی جگہ پر اگر پیش ہوگا یا دو زیر دو پیش ہوں گے تب بھی ہم ان کو ساکن ہی کریں گے۔ رحیمی سے رحیم، رحیمن سے رحیم، رحیمہ سے رحیم، رحیمو سے رحیم، یعنی ہم کو ساکن ہی کرنا ہے یہاں پر۔ لیکن دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر احدن ہے تو احدہ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور گولتا یعنی یالی تا پر اگر رکنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، تا سے وہ ہا بن جاتی ہے ساکن والی۔ اور تعوذ بولتے ہیں اعوذ باللہ کو، تسمیہ بولتے ہیں بسم اللہ کو، آپ کو یہ معلوم ہے اور آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس بھی کر لی ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ہجے سے اور سمجھ کر، اس کی عین اور طا اور حا، یہ سب چیزیں۔ تو آئیے اب ہم لوگ اس کے آگے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا کاف زبر کا، ایاک نون عین زبر نع، ایاک نع با پیش بو، ایاک نعبو دال پیش دو، ایاک نعبدو واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، و ای یا الف زبر یا، و ایا کاف زبر کا، وَإِيَّاكَ نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا عین یا زیر عی، نستعی نون پیش نو، نستعینو۔ آگے آیت نستعین، یہاں پر آیت کریں گے تو نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نستعین۔ یہاں پر ایاک کاف کو نہیں بڑھائیں گے، نعبد، ہم لوگ یہ سورہ فاتحہ میں ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو بہت اچھے سے نعبد وَإِيَّاكَ نستعین، عین نکالیں گے یہاں پر، تو یہ نستعین سے نستعین ہو جائے گا۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، قل هو، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا دال دو پیش دن، احد قل هو اللہ احد۔ آگے آیت قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہاں پر یہ موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر سے یہ مل رہا ہے، واو لام زبر ول، احد سے احد ہو جائے گا، یہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان میم زبر ما، انما عین لام زبر عل، انما عل عین سین پیش عس، انما العس را زیر ری، انما العسر یاسین پیش یس، را دو زبر رن، یسرن انما العسر یسرن۔ آگے آیت ان مع العسر یسرا، یہاں پر دو زبر ہیں تو یسرن سے یسرا۔ جب ہماری تنوین شروع ہوئی تھی پیچھے سبق میں، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی دو زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا تھا، اس کی کوئی وجہ ہے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو وہ ٹائم آ گیا ہے، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یسرن، وہاں پر با دو زبر بن، تا دو زبر تن، لیکن سب کے ساتھ الف لکھا تھا، پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو یہاں پر وہی الف کو ہم ملا کر پڑھیں گے جب آیت کریں گے، یعنی دو زبر پر جب بھی آیت کریں گے اس کے ساتھ کا جو الف ہے آیت کرنے پر پڑھا جائے گا، یسرن سے یسرا۔
آپ اس چیز کو سمجھ لیں، صرف دو زبر جو ہیں اس کو ہی ہم الف کے ساتھ ملائیں گے، باقی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر رکیں گے تو وہ ساکن ہو جائے گا، جیسے یہاں پر ہو گیا، یہاں پر ہو گیا، اس طریقے سے۔ اور دو زبر ہوگا تو الف جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم را الف زبر را، یعنی کہ کوئی بھی حرف ہوگا با الف زبر با، میم الف زبر ما، وہ کر کے ہم اس کو لمبا کریں گے، الف کے برابر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، فیہا عی، نون دو پیش نون، فیہا عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن، فیہا عین جاریتن۔ آگے آیت فیہا عین جاریہ، یہاں پر جاریتن ہے تو آیت کریں گے یہ تا جو ہے ہائے ساکنہ، یعنی یا ہا زبر یح، ایسی آواز آئے گی، یہاں پر ہا ہو جائے گا اور اس کے اوپر جزم آ جائے گا، جاریہ۔ یہاں پر اخفا کریں گے کیونکہ جیم ہے اور تنوین کے بعد میں جیم آ رہی، اخفا لیٹر ہے، اس لیے یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، فیہا عین جاریہ، یہاں پر ہا نکالیں گے، چھوٹا والا ہا، جاریہ۔ تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقا، میم نون زیر من، تسقا من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیتن۔ آگے آیت تسقا من عین آنیہ، یہاں پر بھی تا ہے، تا کی شکلیں آپ نے دیکھی تھی، ایسی بھی ہوتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے، اور گول جو ہوتی ہے وہ ہا کے اوپر دو نقطے، وہ بھی تا ہی ہوتی ہے۔ بس با کے بعد جو تا آتی ہے اس کو ہم ہا نہیں کریں گے آیت کرنے پر، باقی یالی جو چھوٹی تا ہے ان کو ہم گول تا کو سب کو ہا بنا دیں گے۔ دیکھیں یہاں پر آنیتن سے آنیہ، یہاں پہ حمزہ حلقی لیٹر ہے اور یہاں پر عین حلقی لیٹر ہے، نون ساکن کے بعد میں عین آیا تو ہم من جلدی پڑھیں گے ظاہر کر کے نون کو، اور یہاں پہ تنوین کے بعد میں حمزہ ہے تو یہاں پر بھی ہم اظہار کریں گے، جلدی پڑھیں گے، تسقا من عین آنیہ۔ یہاں پر قاف کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ۔ لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمعو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن، لا تسمع فیہا لاغیتن۔ آگے آیت لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں پر بھی ہم تا کو ہا ہی کر دیں گے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو دو زبر ہیں کسی بھی حرف پر ہوں گے تو ہم الف وہاں پر کریں گے آیت کرنے کے ٹائم پہ، رکنے کے ٹائم پہ، لیکن تا کے اوپر چاہے دو زبر ہوں، چاہے دو زیر ہوں، چاہے دو پیش ہوں، اس کو ہم ہائے ساکنہ ہی بنائیں گے، ہا کر دیں گے آخر میں۔ یہاں پر دو زبر ہیں تو لاغیتا نہیں ہوگا، یہاں پر تا کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم اس کو ہا ہی بنا دیں گے۔ باقی کوئی بھی حرف کے اوپر دو زبر ہوں گے ہم وہاں پر آیت کریں گے تو اس کو الف بنا دیں گے۔ ایک بار ہم پورا بغیر اجے پڑھ لیتے ہیں اوپر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، تسقا من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو آپ دیکھیے، یعنی جب آپ کو پورے فارمولے معلوم ہوں گے تو آپ اس کو اچھے انداز میں پڑھ پائیں گے، جہاں پر جیسے آیت کرنا ہے وہاں پر ویسے آیت کریں گے آپ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کو ساکن کریں گے، دو زبر پر الف کر دیں گے اور تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے، بس اتنا سا ہے چھوٹا سا فارمولہ، آپ اس کو دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو بار بار دیکھیں، سمجھیں، اور آگے جب آپ پڑھیں گے اور چیزیں نئی نئی آئیں گی تو اس میں بھی آپ جب آیت کریں گے جب آپ وہاں پر تو آپ کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس سبق کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ آگے ہم لوگ نیا سبق سیکھیں گے اور کچھ نیا سیکھیں گے، اور جلدی جلدی انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔